یوم عاشورہ اللہ تعالیٰ کے عظیم دنوں میں سے ایک دن ہے۔ یوم عاشورہ اللہ تعالیٰ کے عظیم دنوں میں سے ایک دن، عظمت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 میں اللہ نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا کہا اور انہیں اللہ کے احسانات یاد دلا دو، اور ان کو اللہ کے احسانات یاد دلا دو، اللہ کے احسانات یاد دلا دو، ٹھیک۔ اور ایسا کب ہوا؟ یہ احسان ہم کیسے یاد کر سکتے ہیں؟ یہ عظیم دنوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اس دن موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی۔ تو گیا 10 جو محرم ہے، جو یہودی اس دن روزہ رکھتے تھے، جن کی مخالفت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، وہ کیوں رکھتے تھے؟ کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، ہم سے پہلے مسلمانوں کو، ہم سے پہلے انبیاء کو ماننے والوں میں سے ایک نبی کو، برگزیدہ اولو العزم نبی کو ماننے والے ایک قوم جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، ان کو اللہ نے آزادی دی تھی۔ وہ ہم سے پہلے ایمان لانے والوں کو آزادی دی تھی، اور اس فرعون کو اور اس کے لشکر کو ہلاک کیا تھا۔ گویا ایول کو، برائی کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا تھا اس دن، تو لہٰذا اس اعتبار سے یہ ایک عظیم دن ہے، اور اللہ کی جو ہے احسانات یاد دلاتا ہے یہ دن ہم۔ یہود اس دن مدینہ کے اندر کیا کرتے تھے؟ اس دن روزہ رکھتے تھے اور عید مناتے تھے، اور ان کی عورتیں زیورات وغیرہ پہنتی تھی۔ تو وہ لوگ پہلے سے کرتے تھے، ان کی عورتیں زیورات وغیرہ پہنتی تیار ہوتی تھی اس دن، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ایک عظیم دن ہے۔ تو اس نعمت کے شکر میں موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا، اور اسی نعمت کے شکر میں بنی اسرائیل اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود روزہ رکھتے تھے، یاد رکھیے۔ اور اسی نعمت کے شکر میں جو موسیٰ علیہ السلام نے ادا کیا تھا 10 کو، ایک عظیم دن تھا، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تو وہ سنت ہو گیا، اور اصحاب کو کہا روزہ رکھو، تو لہٰذا ہمارے لیے مستحب ہوگا کہ ہم بھی اس دن روزہ رکھیں۔ گویا ہم بھی پچھلے لوگوں کی خوشی میں شامل ہو رہے ہیں۔ گویا یہ موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے انڈیپینڈنس ڈے تھا، فرعون سے نجات کا دن تھا، آزادی کا دن تھا، جس نے غاصبانہ طور سے، غلط اور ظالمانہ طور سے ان پہ قبضہ کر رکھا تھا اور ان کو غلام بنا دیا تھا اپنی زمین کے، سمجھا؟ تو گویا یہ دن اللہ کے شکر کا دن ہے، ایک عظمت والا دن ہے۔ اسی طرح جو ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو عاشورے کے دن روزہ رکھتے ہوئے پایا، تو آپ نے ان سے فرمایا یہ کیسا دن ہے، یہ کیسا دن ہے جس میں روزے سے ہو؟ مطلب یہودیوں سے پوچھا تم روزے سے ہو، کیسا دن ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا یہ ایک عظیم دن ہے، اسی دن اللہ نے موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دیا تھا، اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا تھا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ایسا دن ہے جس میں اللہ نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون پر غلبہ عطا فرمایا تھا، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانے کہ اس دن روزہ رکھا، لہٰذا ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اس دن۔ یہودیوں نے کہا ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم تمہارے بنسبت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب اور ہم مستحق ہے کہ ہم بھی روزہ رکھیں۔ ہم تو موسیٰ علیہ السلام سے تم سے بھی زیادہ قریب ہے، کیونکہ تم نے تو دوسرا دین اختیار کر لیا، ہم تو اسی دین پر جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے۔ تو جب یہودیوں نے کہا کہ ہم اس موسیٰ نے چونکہ خوشی میں روزہ رکھا تھا، ہم بھی اس خوشی میں شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہم زیادہ مستحق ہے کہ موسیٰ کی اس خوشی میں شامل ہو اور شکر ادا کرے، لہذا ہاں آپ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب وہ مستحق ہے، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو گویا ہم بھی پچھلے لوگوں کی خوشیوں میں شامل ہو رہے ہیں جو ہم سے پہلے ایمان والے تھے۔ اس عظیم دن اللہ رب العزت نے ان کو آزادی دی تھی، یاد رکھیں۔ اسی طرح عاشورہ ہمیں اس بات کی یاد دہانی کرتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان آپسی گہرا تعلق ہے، چاہے ہم زمین زمانے کے اعتبار سے دور ہو، آپسی گہرا تعلق ہے۔ عاشورہ ہم کو پیغام دیتا ہے چاہے زمین اور زمانے کے اعتبار سے ہم بہت دور ہو سکتا کوئی مسلمان آج کسی اور ملک میں ہو، لیکن اگر تکلیف میں ہو تو ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے، اور زمانے کے اعتبار سے بھی اگر ہم سے دور ہو، جیسا موسیٰ علیہ السلام کی خوشی ہوئی ہم بھی اس خوشی میں شامل ہوئے، اگر ہم سے پہلے کے لوگوں کو کسی کو تکلیف پہنچی تھی تو ہم بھی ان کے دکھ میں آج شامل ہیں۔ ہم کو تکلیف ہوتی ہے اس واقعے کو سن کے، اصحاب اخدود ہے نا، ہزاروں کی تعداد میں آگ میں جلا دیے گئے، ہم اس میں شامل ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کو ہزاروں کی تعداد میں بھوکے شیروں کے سامنے ڈال دیا جاتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے رومی حکومت، بزنطینی حکومت بننے سے پہلے، مطلب رومن امپائر جب تک عیسائیت قبول نہیں کیا تھا تو انہوں نے ہزاروں ہزار عیسائیوں کو جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے تو بھوکے شیروں کے سامنے ڈال دیا۔
وہ تکلیف میں ہم بھی شامل ہیں، چاہے وہ آج یہود ہو اور نصارہ ہو، لیکن جب وہ ایمان لائے تھے اپنے نبی پہ تو ہم ان کی تکلیفوں میں شامل ہیں. تو زمانے کے اعتبار سے ہم آگے پیچھے ہو یا علاقے کے اعتبار سے ہم آگے پیچھے ہو، ہم ایک دوسرے کی تکلیف اور خوشیوں میں ساتھ ہے. یہ بات کہ ہم کو اس سے میسج ملتا ہے، یاد رکھیے کہ زمین اور زمانے کے بدلنے سے کوئی فرق نہیں ہوتا، ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے گہرا تعلق رکھتے. یہ میسج وہی تھا. اور کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ بات کہی، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں دوست ہیں، اولیاء ہیں، ایک دوسرے کی مددگار ہے. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 71 ہے یہ، ایک دوسرے کی مددگار ہے، دوست ہے مومن مرد اور مومن عورتیں. تو یہ بھی پیغام ہم کو ملتا ہے. اسی طرح 10 کو جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے اور سامنے سمندر تھا بڑا، بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، فرعونی پیچھے سے ان کا لشکر آ کر موسیٰ علیہ السلام کو گھیر لیا. سورہ شورا میں اللہ رب العزت نے اس واقعے کو نقل کیا آیت نمبر 61 اور 62 کے اندر، اور اللہ نے فرمایا انا لمدرکون، اور جب بنی اسرائیل نے کہا یقیناً اب ہم پکڑے گئے، اب پیچھے سے آگے انہوں نے ادراک کر لیا ہمارا اب تو ہم گھیر لیں گے، پکڑ لیں گے ہم کو. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، یقین مانو میرا رب جو ہے میرے ساتھ ہے، جو ضرور مجھے راہ دکھائیں گا. اور کیا ہوا؟ اللہ نے حکم دیا اضرب بعصاک البحر، مار اپنے لاٹھی کو اس پانی میں، اور سمندر 2 حصوں میں تبدیل ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل اس سے نکل گئے، فرعونی بھی پیچھے چلے، ان کے نکلنے کے بعد سمندر پیچ اپ ہو گیا، مل گیا، اور وہ سب غرق ہو گئے. یہ تھا ہوا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے شکر ادا کیا اللہ کا، اور روزہ رکھا. یاد رکھیں، اور یاد رکھیں اس دن کی تعظیم اتنی زیادہ تھی، یہ تاریخی روایتوں میں ملتا ہے کہ دور جہالت میں بھی 4 مہینے محترم مشرکین مکہ مانتے تھے. مشرکین مکہ بھی اس روز روزہ رکھتے تھے 10 کو، اور اسی دن کعبے کا غلاف بھی بدلتے تھے. عاشورے کو کعبے کا غلاف یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلا، اور اس کے بعد وہ سلسلہ اور معاملہ چلتا ہی رہا. تو مشرکین مکہ دور جہالت میں اس دن روزہ رکھتے تھے کیونکہ اس دن کی عظمت کے اعتبار سے، اور وہ لوگ اس دن کعبے کا غلاف تبدیل کیا کرتے تھے. تو گویا مشرکین مکہ کے پاس بھی اس کی عظمت تھی. اور اسی طرح مائی عائشہ کی جو روایت ہے اس سے پتہ چلتا یہود و نصارہ کے پاس بھی اس کی عظمت اور تعظیم تھی. میں سمجھتا ہوں پورا واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، پھر بھی بہت مختصر سا اس کو ایک بار پھر دہراتا ہوں. مائی عائشہ کی روایت وہ فرماتی اور کہتی زمانہ جاہلیت میں قریش عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے تھے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت سے پہلے اس دن کا روزہ رکھا، ہجرت سے روزہ رکھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، خود بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے اور دوسروں کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے. لیکن جب ماہ رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو آپ نے عاشورے کے دن کا روزہ رکھنے کا اہتمام ترک کر دیا اور فرمایا جو چاہے اس دن کا روزہ رکھے، جو چاہے اس کو چھوڑ دے. صحیح مسلم. اور دوسری روایت جو صحیح مسلم کی اس میں الفاظ اس طرح سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں یہود یوم عاشورے کو شکرانے کا روزہ رکھتے تھے، اس دن مسرت کا اظہار کرتے تھے، عید مناتے تھے، اپنی عورتوں کو زیورات اور سامان پہناتے تھے زینت کا، اور سامان پہن کر وہ مزین ہوتی، اپنے آپ کو سجاتی اور سنوارتی. یہود بھی روزہ رکھتے، مشرکین بھی روزہ رکھتے، اور اس دن کی حرمت ان کے پاس بھی تھی. تو عاشورہ ہمیں کیا میسج دیتا ہے؟ عاشورہ ہمیں میسج دیتا ہے کہ یہ ایک بڑا تعظیم کا دن ہے، اللہ کی عظمت والا دن ہے. یاد رکھیں اس میں ہمیں روزہ رکھنا چاہیے شکرانے میں کہ اللہ نے ہم سے پہلے مسلمانوں کو نجات دی تھی، ہے نا. دوسرا، اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو مسلمانوں کے ہلاک کیا تھا اس دن. اور تیسرا ہمیں ملتا ہے کہ اس کارنامے کو ہم یاد کرتے ہیں اس دن عاشورے کے دن اور روزہ رکھتے ہیں اس کے شکرانے میں. یاد رکھیں تو لہٰذا عاشورہ ہمارے لیے میسج دیتا ہے، مسلمانوں کو ایک پیغام دیتا ہے. یہ پورا مہینہ بہرحال اپنے آپ میں بڑا اہمیت کا حامل ہے. ویسے تو محرم وہی مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے اس دن پہلی محرم تھی جب آپ مدینہ پہنچے تھے، اسی سے ہجری سن اور سال بہرحال چالو ہوتا ہے. تو بڑی اس کی عظمت ہے. یاد رکھیے تو یہ تھی 7 فضائل اس مہینے کی. یاد اور میں سمجھتا ہوں 7 فضیلت میں یہ تو ہم کو واضح پتہ چلا، یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ نیکیوں کے کرنے والا مہینہ ہے، یہ معصیت اور گناہوں سے بچنے والا مہینہ ہے، کثرت سے روزے رکھنے کا مہینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے. اور اسی طرح اس میں عاشورے کا روزہ رکھنا ہے، 9-10 ٹھیکے کا روزہ رکھنا ہے، کوشش کرنا ہے، نہ ہو سکے تو پھر 10 اور 11 کا بھی انشاءاللہ روزہ انسان رکھ سکتا ہے. اور یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے اور ہمیں دوسرے مسلمانوں سے
زمین اور زمانے کے اعتبار سے ہم سے الگ کیوں نہ ہو، ان سے ہمارا رشتہ جوڑتا ہے، اخوت اور بھائی چارے کا ہمیں میسج دیتا ہے۔